میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پیپلز پارٹی کے رہنما ملک عمر آوان ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، طویل جدوجہد ہے ان کی پارٹی کے لیے، اور یہ اب امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA48 اسلام آباد سے ہیں۔ تو ناظرین، ان کا کیا پروگرام ہے، یہ اپنے حلقے کی، اپنے علاقے کے عوام کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں، تو یہ سارا ان کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کب جوائن کی اور آپ نے جدوجہد کا جو آغاز کیا اور آپ آج اس مقام پہ موجود ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خبرنامہ ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا اچھا پروگرام آج ارینج کیا۔ میں ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور بائی برتھ مجھے کہہ لیں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ کسی اور جماعت کے لیے نہ میں کبھی چلا ہوں، نہ کھڑا ہوا ہوں، نہ کام کیا۔ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں پولیٹکس میں آیا تھا اور وہیں سے شروع سے بھٹو صاحب کے نظریہ کے ساتھ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اس وقت بھی، اور آج بلاول صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ علم لیے ہم میدان عمل میں ہیں، اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اسلام آباد کے عوام کے لیے اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب، آپ امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA48 اسلام آباد سے ہیں، تو آپ کا بیشتر حلقہ جو ہے وہ دیہی اور شہری کم اور دیہی زیادہ ہے، تو اس میں بڑے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں جو مسئلے ہیں ان میں سب سے زیادہ امن و امان کا اور چوری کا اور ڈکیتیوں کا اور قبضوں کا اور اس قسم کے بڑے مسائل ہیں اس آپ کے حلقے میں، جو سننے میں اور خبروں میں آتے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کا آپ چہرہ کیسے درست کر سکتے ہیں، ان کا رخ کیسے موڑ سکتے ہیں تاکہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے کی جانب آئیں؟ دیکھیے، میں تقریباً 16-17 سال سے اسی شہر میں وکالت بھی کر رہا ہوں، اور اپنی جو عملی زندگی ہے اور اس کے علاوہ جو سیاسی جدوجہد ہے، اس کے ساتھ جو پروفیشنل لائف ہے، تو وہ اسی علاقے سے ہمارا ایک ہر وقت تعلق واسطہ رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس علاقے کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اور بدقسمتی کہہ لیں کہ اسلام آباد کی جو ڈویژن ایک کریٹ کر دی گئی ہے کہ یہ فلاں ایریا جو ہے وہ شہری ہے اور فلاں ایریا دیہاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی تقسیم نہ آئین میں موجود ہے، نہ CDA آرڈیننس میں ہے، نہ ہی اسلام آباد کے لیے بنائے گئے کسی قانون میں ہے، لیکن وہ تفریق ایک اشرافیہ نے کریٹ کر دی ہے کہ جو پوش ایریا جہاں پہ مہنگے سیکٹرز ہیں اس کو شہری ایریا کہا گیا ہے، اور یہاں پہ جو یہاں تھوڑے سے متوسط طبقہ کے لوگ رہتے ہیں اس کو انہوں نے دیہی علاقے کا نام دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد کے عوام آئین پاکستان کے تناظر میں بالکل اتنے ہی حقوق رکھتے ہیں، سارے ایکولی، جس طرح شہر کے لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح کے دیہی علاقے کے لوگوں کے حقوق ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اسلام آباد کا زون 4 اور 5 جو اس حلقے کو NA48 کہا گیا ہے، NA48 میں یہ 2 زونز آتے ہیں، تو یہاں پہ ایگرو فارمنگ سکیمز اور ایگریکلچر کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی۔ جو فیز اس کا زون 5 ہے وہ CDA کا ڈکلیئرڈ ایک رہائشی علاقہ تھا جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی تھی، تو چونکہ موسٹلی ایریا دیہات کا ہے، یعنی اس میں پرانے لوگ آباد ہیں، گاؤں کے لوگ آباد ہیں، میرا خود بھی تعلق ایک زمیندار خاندان کے ساتھ ہے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ کرائم ریٹ شاید ان لوگوں کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس علاقے کی طرف کبھی صحیح توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں کے لوگ بہت مخلص اور محب وطن شہری ہیں۔ اگر کسی قسم کے کوئی ایسے سماج دشمن عناصر اس علاقے کے لوگوں کی آڑ میں آ کر یہاں چھپنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو ان کی بے خونی کرنی چاہیے۔ ملک صاحب، یہ کئی سالوں سے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے
امن و امان کی صورتحال خاصی خراب رہی ہے اور اب بھی صورتحال ایسی ہی ہے، اور اس کی آڑ میں قبضہ گروپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ آپ کے حلقہ میں بھی ایسی بہت سی شکایات ہیں، تو اس کا سدب آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف ابھی تک جو منتخب سیاسی قیادت پہلے گزرتی رہی ہے، اس میں سوائے ایک عرصہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نیّر حسین بخاری صاحب جب وہ یہاں سے MNA بنے، تو میں خود مختلف دیہات میں گیا ہوں، یہاں کے گاؤں میں، ہر جگہ میں علاقوں میں نے لوگوں سے معلومات لی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں سید نیّر حسین بخاری صاحب کے دور میں آئی ہیں۔ یہاں پہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا گیا، بجلی پرووائڈ کی گئی، سڑکیں بنی، گیس کے منصوبے انہوں نے دیے۔ بہت سے ایریے، جس طرح میں آپ کو شریف آباد کی مثال دے سکتا ہوں، مدینہ ٹاؤن کی مثال دے سکتا ہوں، کرپا کی مثال دے سکتا ہوں، چراغ کا ایریا تھا، ایون ماڈل ٹاؤن کا ایریا ہے، سیالہ کا بہت بڑا ایریا ہے۔ ان سب ایریوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے۔ اب جو قبضہ گروپ کی بات ہے، ایک پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ صرف جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کے لوگ بھی اور CDA کے جو ماتحت عملہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں کے مقامی زمینداروں کی زمین وہ قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے قانون بہت واضح ہے۔ اگر باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس شہر کو آباد کیا جاتا پہلے دن سے، تو اس قسم کے مسائل نہ ہوتے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی، اور اس وقت کی بھی ضرورت ہے، کہ ایک ایسا پڑھا لکھا باشعور آدمی آئے جو نہ صرف لوگوں کو صحیح اویئرنیس دے سکے بلکہ وہ خود نیٹ اینڈ کلین ہو، اس کا کسی قبضہ مافیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، نہ ہی وہ قبضہ مافیا کے ذریعے وہ الیکشن میں یا سیاست میں انٹرفیرنس کرتا ہو۔ ہمارا تعلق ایک ایسے نظام کے ساتھ ہے، وکالت ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے احتساب کا، وکیلوں کا احتساب ان کی بار ایسوسیشنز کرتی ہیں۔ وکیل ہونے کے حوالے سے مجھے یہ اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی خدمت کا موقع دیا تو ہم یہاں کسی بڑے قبضہ گروپ کو، کسی ایسے بندے کو کبھی بھی انشاءاللہ لوگوں کے حقوق سلب نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ منتخب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کس کام کو پرائرٹی دیں گے تاکہ عوام کی خدمت کا عمل شروع کیا جا سکے؟ دیکھیں، یہ جو NA48 ہے اس میں بہت سے بنیادی مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، اور یہ جب سے اسلام آباد بنا ہے 61 سے آنورڈ اس علاقے کے مسائل کو کبھی نہ سمجھا گیا، نہ ان کو ایڈریس کیا گیا، نہ اس پہ کوئی بات کی گئی، نہ اس کو حل کرنے کے لیے ان مسائل کو کوشش کی گئی۔ اس میں جو بنیادی دیکھیں ضروریات ہیں، وہ سب سے پہلی ہے انسانی زندگی کے لیے جہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، ان کو پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، ان کو ایک اچھی آب و ہوا چاہیے جس میں وہ سانس لے سکیں، ان کے لیے گزرگاہیں چاہیے، ایسی روڈز ان کو چاہیے، ایک انفراسٹرکچر چاہیے، تعلیم چاہیے، اس کے لیے اسکول چاہیے، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ پھر صحت کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ہاسپٹلز چاہیے، ڈسپنسریاں چاہیے۔ میرا خود اپنا منشور جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آ جاتے ہیں کسی حوالے سے، پیپلز پارٹی اوورآل ہمارا جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ روٹی کپڑا مکان تو ہے ہی ہے، لیکن اس علاقے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونین کونسل کی سطح پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہر ایک یونین کونسل میں ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ ڈسپنسریز ایٹ لیسٹ ہر یونین کونسل میں موجود ہوں تاکہ لوگوں کو جو صحت کے ان کے ایشوز ہیں وہ گھر کے قریب ان کے حل ہو جائیں۔ یہاں پہ زچہ بچہ سینٹرز سوائے 2 بڑے ہاسپٹل کے جو کہ بھٹو صاحب کے عرصے میں شروع کیے گئے تھے، اس کے علاوہ ابھی تک اسلام آباد میں کوئی تیسرا بڑا ہاسپٹل نہیں بنایا گیا جو کہ عوام کے لیے ہو۔ پولی کلینک لوگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پولی کلینک رش سے بھرا پڑا ہے۔ دوسرا کمپلیکس ہاسپٹل ہے جس کو پمس جس کا نام ہے، وہ بھی رش سے اتنا ہے، سارا KP کے اور دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں۔ تو اب اسلام آباد میں ایک اس دیہات والے ایریے میں جس کو کہا جاتا ہے، میں تو اس کو دیہاتی ایریا نہیں کہتا کیونکہ اس میں تفریق آ جاتی ہے، لیکن اس ایریے کو ایک بڑے اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ بنیادی ضروریات کے حوالے سے
پینے کا صاف پانی جی جس علاقے سے ہمارا خود بھی جس ایریے سے تعلق ہے، اس پورے ایریے میں واٹر سپلائی کی کوئی بھی اسکیم سرکاری سطح پہ نہیں اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کر رہی. نہیں کرتے. جو لوگ مہنگے پلاٹ لے کر سی ڈی اے کے کسی سیکٹر میں یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لگی ہوئی ہیں، وہ سوسائٹیز ان سے پینے کے پانی کے بھی چارجز اس قدر زیادہ لیتی ہیں جی بالکل کہ لوگ پیسے دے کر پانی خریدنے پہ مجبور ہیں. مجبور ہے. تو یہ چیزیں ساری فیسلٹیز فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. پھر تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے، اسلام آباد کے اس ایریا کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا. پچھلے جو 16 مہینے میں نون لیگ کے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اسلام آباد ڈیولپمنٹ اسکیم کے نام سے ایک فنڈ ایشو کیا، وہ بھی انہوں نے نون لیگ والوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے. 15 ارب روپے کا حساب اس علاقے کی عوام مانگتی ہے کہ وہ 15 ارب روپیہ کہاں گیا. تو انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں کے لیے جو 1 روپیہ بھی اگر مختص ہوگا تو لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے. ملک صاحب، ہم کچھ ملکی سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ عوام بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں شامل ہو کے حکومت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو مخالفتیں گرما گرمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب کیا یہ معاملہ ہیٹ اپ کیا جا رہا ہے، یا آپ اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات کا امکان نظر بھی آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیے، انتخابات جو ہے وہ کسی کی خواہش کی وجہ سے نہ روکے جا سکتے ہیں، نہ انتخابات کسی کی خواہش پہ کیے جائیں گے، جی بلکہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے. جی بالکل. جب ایک گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد نئی حکومت کا انتخاب یہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے کہ عوام کس کو منتخب کرتی ہے، اس سے کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ملک کو کسی بھی طرح بے آئین سرزمین نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں حکومت میں رہی. پی ڈی ایم کا اتحاد تو عمران خان کے خلاف تھا سیاسی تحریک کے لیے. وہ اس دن پیپلز پارٹی وہاں سے نکل گئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب نے واپس آ کے عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا اور لانگ مارچ نہیں کروں گا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود لانگ مارچ کیا تھا. جی جب ہم نے یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا لی، یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. جی اس کے بعد ایک ضرورت تھی کہ 16 مہینے اب حکومت کس طرح چلے گی. وہ نون لیگ کی خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. پیپلز پارٹی اس اتحاد میں اتحادی حکومت کے ساتھ تھی جس میں بلاول بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ میں اہم کام کیے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا، اور جتنے چیلنجز تھے سی پیک کا منصوبہ شروع کروایا، پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کروایا. جتنے زرداری صاحب کے دور کے منصوبے نون لیگ نے جو آ کے 2013 سے 18 والی حکومت میں بند کیے تھے، وہ انہوں نے اپنے ہی دستخطوں سے پھر شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کی حکومت نے شروع کیے. اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم پی ڈی ایم کے اتحاد میں نہیں رہے، لیکن صرف حکومت کے ساتھ سپورٹ کیا کہ یہ 16 مہینے کا جمہوری ٹینیور کسی طریقے سے گزر جائے اور پاکستان جو معاشی مسائل ہیں اس سے نکلے. تو آج پاکستان ایک اچھی جگہ کھڑا ہے. اب نئی حکومت آنا، اور اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب میں سمجھتا ہوں بنتا ہے کہ نون لیگ نے پچھلے بھی 16 مہینے حکومت کر لی. اس میں آپ کے سامنے ہے نون لیگ کے وزراء کی کارکردگی. گزشتہ روز بلاول صاحب نے یہ چیلنج دیا ہے کہ یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور ہم اپنی وزارت خارجہ کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھتے ہیں. آنے والے الیکشن میں عوام اسی کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے. ملک صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، تو اب آپ امیدوار بھی ہیں قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے، تو کیا قیادت نے کوئی اشارہ دیا آپ کو؟ جی الحمدللہ، میرے والدین کے بھی قیادت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ہم چونکہ اسلام آباد کے ہی ہیں، بائی برتھ اسلام آباد کے ساتھ ہی ملکہ ہمارا گاؤں ہے، تو ہماری قیادت سید نیر حسین بخاری صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، سردار سلیم حیدر صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، عامر فدا پراچا صاحب. یہ جو پنجاب کی اسلام آباد کی اسپیشلی
جو قیادت ہے ہمارا ان کے ساتھ الحمدللہ رابطہ بھی ہے. دیکھیں ہر کارکن کا حق ہے کہ وہ ٹکٹ اپلائی کرے، باقی تو فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے. تو میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ نوجوان قیادت کے طور پر، اور اس ایک علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جذبہ لے کر آئے ہیں. جی، پیپلز پارٹی میں ایک خصوصیت ہے کہ یہ اپنے کارکن کی جدوجہد کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں گے اور عوام کی بھرپور خدمت بھی کریں گے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے جو حلقے کی خدمت کے پروگرام کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہاں اس وقت آپ کے حلقے میں تعلیم کا نظام اور ٹرانسپورٹ کا نظام دونوں انحطاط کا شکار ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. دیکھیں جو اسلام آباد میں جتنی لنک روڈز ہیں اس پہ جو وہ پرانا کلچر آج سے 40-50 سال پہلے والا، سوزوکیوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سفر کرتی ہیں، لوگ جو اپنی جابز پہ جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. صبح گاڑی نہیں ملتی، شام کو جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے سڑکوں پہ رش ہوتا ہے. اس کے لیے پراپر کوئی نظام آج تک اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا. تو میری یہ خواہش ہے اور کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ جس طرح میٹرو سروسز پورے پاکستان میں چلائی گئی تھی، اسلام آباد کے لیے ایک انیشیٹو سال ایک پہلے لیا گیا، لیکن وہ صرف 2 جگہوں کو انہوں نے یہاں سے ایئرپورٹ دے کر اور ادھر سے کرال چوک تک لائے ہیں. اس میں بھی چند ایک بسیز ہیں جو کہ ناکافی ہیں. تو یہ اسلام آباد پورے میں اور سراؤنڈنگز میں جتنے دیہات ہیں وہاں تک ہر جگہ یہ سروس جانی چاہیے. لوگوں کو معیاری ٹرانسپورٹ کی سروس ملنی چاہیے. سب سے زیادہ اس میں جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ جن کا لنک ہے پورے پنڈی اور اسلام آباد میں آتے ہیں. یہ جتنی روڈز جا رہی ہیں اسلام آباد سے گزر کے کشمیر کی طرف یا لاہور کی طرف جاتی ہیں جی ٹی روڈ پہ، اس پورے ایریا میں اسپیشلی جس میں ماڈل ٹاؤن ہے، ہمک ہے، سیالہ کا ایریا ہے، روات کا ایریا ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس علاقے کو ہم پبلک کا اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام دیں گے. اور تعلیم کے لیے یہی صورتحال بالکل کالجز اور یونیورسٹیوں کی ہے. اس پورے علاقے میں کوئی سرکاری یونیورسٹی آج تک نہیں بنائی گئی، اس کے لیے پلاننگ تک نہیں ہے. میں نے معلومات لی تو پتہ یہ چلا کہ ہر یونیورسٹی جو پہلے بنی ہوئی ہے وہ ساری ان سائڈ اسلام آباد ہے. اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں کوئی بڑی یونیورسٹی سرکاری ابھی تک منصوبہ نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ یہ منصوبہ بھی لے کر آؤں گا. اور کالجز جو بچیوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ اچھے کالجز ہوں جن میں تمام جدید ایکوپمنٹس ہوں، لیبز ہوں، تاکہ یہاں کے لوگ تعلیم میں اوپر جائیں. ہمارے بچے ان علاقوں سے نکل کے دور دراز علاقوں میں خصوصاً اسلام آباد میں کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے ہیں. ڈور سٹیپ پہ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں طالب علم تعلیمی ادارے وہاں سپورٹس کمپلیکس کا بھی آپ خیال رکھیے گا، کیونکہ سپورٹس بھی بڑی ضروری چیز ہے تعلیم کی. جی بالکل، گراؤنڈز ہونے چاہیے، پبلک پلے ایریاز ہونے چاہیے، اور ایک بڑا سپورٹس کمپلیکس ایٹ لیسٹ روات کے ایریا میں جو اسلام آباد کو بالکل، اسلام آباد کا 0 پوائنٹ اس ٹائم روات ہے. جی بالکل، وہاں سے اسلام آباد سٹارٹ ہوتا ہے. اس ایریا میں بالکل کوئی سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے وہ بھی ہو. ملک صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا پروگرام بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں انقلاب لا سکتے ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے حلقہ کے عوام کو ہمارے اس خبرنامہ کے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دیں. اس میں پیغام اپنے پورے حلقے کے لیے میں NA48 کا جو ماڈل ٹاؤن کا ایریا ہے، یہ کھنا پل سے شروع ہوتا ہے حلقہ اور روات تک جاتا ہے. اس میں گاگڑی بھی آتا ہے، بنڈر بھی آتا ہے، ہرن میرا بھی آتا ہے، دربالہ بھی آتا ہے، کرپا بھی آتا ہے، سیالہ بھی ہے، باقی تمام ایریا ہیں. اس حلقے کے عوام کے لیے اور اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، محبت کا ہے. ہم سیاست صرف اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو دکھایا جائے. یہاں اس سے پہلے جو سیاست ہوتی رہی ہے، لوگ منتخب ہونے کے بعد اپنے موبائل نمبر یا تو بند کر دیتے تھے یا تبدیل کر دیتے تھے. میرے پاس ایک ہی ٹیلی فون نمبر ہے، وہی میں نے شروع سے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم آئیں گے عوام کی خدمت کے لیے، یہ ہمارا جذبہ ہے. اور عوام کو یہ پیغام ہے کہ 8 فروری 2024 کو تیر کے
انتخابی نشان کو یاد رکھیے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروائیے گا. یہ آپ کے لیے مسائل کا واحد حل ہے تاکہ یہاں کے عوام کو ان کی سہولیات گھروں کی دلیل تک پہنچ سکے. جی بہت مہربانی ملک صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین، ملک صاحب کا کہنا ہے کہ میں سیاست دکھاوے کے لیے نہیں، خدمت کے لیے کروں گا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اشرف رینٹ کار تقریبات میں آپ کی شرکت فل پروٹوکول کے ساتھ. 25 سے زائد لگژری گاڑیاں، ڈالے مستعد اور چوکس مسلح گارڈز کے ہمراہ. ایک فون کال، گاڑی آپ کے دروازے پر. آن لائن بکنگ کے لیے 24 گھنٹے سروس. پاکستان ٹاؤن کمرشل 1 0332 0459 827.